بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے دو گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ جس بھی فورم پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، درخواست یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک کے پیج کو فالو کریں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کو لگے کہ اس سے آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہوا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ لائک کا بٹن دبائیں، اور اگر آپ کے ذہن میں اس ویڈیو کے متعلق کوشش یہ کریے گا کہ اسی ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ کمنٹس کے اندر یا کسی نئی دوسری ویڈیو میں اس کا جواب دے دوں آپ کو۔ یہ تو ہوگی پہلی گزارش۔ دوسری گزارش آپ سے کرتا ہوں، اس ویڈیو کو شخصیت پرستی کو چھوڑ کر دیکھیے گا، فینٹیسزم جس کو آپ کہتے ہیں نا، اس کو سائڈ پہ رکھ کر دیکھیے گا۔ نہ میرے انداز بیاں کو دیکھیے گا اور نہ یہ دیکھیے گا کہ میں کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں یا کسی نظریے کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ میں بات کیا کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس دنیا میں موجودہ دور میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی نامور ہو، کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، اور اس کی غلطی کو اصلاح کرنا اس کی ذات پر تنقید کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ کوشش کیجیے گا یہ دونوں گزارشات پر آپ عمل کریں۔ اب آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ موضوع یہی ہے کہ ہمارے جو ساحل ادیم صاحب اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، مجھے آپ ایک تھنکر سمجھیں کہ میں سوچ پیدا کر رہا ہوں لوگوں کے درمیان، ان کو چاہتا ہوں کہ وہ سوچیں۔ بہرحال وہ تو ایک لمبا ہے کہ وہ بات الگ ہو جائے گی، موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ ان کی ایک ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ دیکھیں۔ علی بن ابی طالب نے اہل سنت کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، مستند ترین حدیث، کہ حضرت نوح کے دور میں جو سیلاب کا پانی آیا تھا وہ مجرہ کہکشاں سے سیدھا دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ مجرہ از میجورس، وہاں کا پانی یہاں پہ ٹرانسپورٹ ہوا تھا۔ اوکے، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، بات تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کی جڑ سے دیکھا کہ نیل اور فرات وہاں سے نکل رہے ہیں، جڑ سے نکل رہے ہیں، پانی دنیا میں آ رہا ہے۔ غور سے سمجھیں اس بات کو۔ میں کہاں سے کون سی سائنس سے ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو سبابہ کا مطلب پھنسا ہوا تھا کہ ذوالقرنین، وہ شیخ عمران نے کہہ دیا کہ وہ آرمینین وہاں سے بلیک سی تک اور کیسپین سی کے بیچ میں گیا تھا۔ وہ شیخ عمران کو نبی ہیں، انہوں نے غلطی کر دی، کوئی بات نہیں، انسان ہے۔ وہ اتنے تطیت سے بات کر رہے ہیں تو ان سے کوئی حدیث کا ریفرنس لے لیں، کہیں آرمینیا لکھا ہوا ہے، کہیں کیسپین سی لکھا ہوا ہے حدیث میں، ہمیں بتا دیں۔ میں آپ کو حدیث صحابہ کی بتا رہا ہوں، اپنی کوئی اوپینین تو بتا ہی نہیں رہا ہوں میں۔ دیکھ لیا آپ نے ان کی ویڈیو، ان کی بات کو آپ سمجھ گئے ہوں تو آئیے ہم ان کی بات کو میری نظر سے نہیں، کسی مولوی کی نظر سے نہیں، کسی دوسرے کی نظر سے نہیں، قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کانسیپٹ کو کیا کہتا ہے۔ کانسیپٹ نہیں ہے، ریئلٹی کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ حضرت نے محترم نے جو بات کی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو وہ بارش کیسے ہوئی اس کے متعلق انہوں نے بات کی کہ وہ پانی آیا کہاں سے۔ ان کی بات تو آپ نے سن لی کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کسی کہکشاں کا نام لے رہے ہیں، وہ اس سے یہ پانی آیا ہے۔ لیکن قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، یہ میں اپنی زبان نہیں آپ کو سنا رہا ہوں، اپنا تجزیہ، اپنا نظریہ نہیں، قرآن سنا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن آپ کھولیں گے تو یہ واقعہ جس جگہ پہ قرآن میں آیا ہے وہ ہے جی سورہ قمر۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 11 کو دیکھیے گا۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. پہلی آیت کا مطلب آپ سمجھ لیں یا اس کا ترجمہ سن لیں. پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے می سے کھول دیا. دوسری آیت سنیں. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اس کی بھی آپ ترجمہ سن لیں. اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا پس اس کام کے لیے کہ جو مقتدر کیا گیا تھا، دونوں پانی جمع ہو گئے. دو آیتیں ہیں جناب. یہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ پانی کہاں سے آیا تھا. کیونکہ میں ایک پروفیشنل مولوی نہیں ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کے بعد میں ایک پریکٹیکل مسلمان بننے کی بھی کوشش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرا لہجہ یا میرا تلاوت کرنے کا انداز آپ سمجھیں کہ کچھ پروفیشنل نہیں ہے، تو اس کو معاف کر دیجیے گا. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں. پہلی آیت کا مطلب لیتے ہیں. اچھا، مجھے یہ لگا ہے کہ انہوں نے جو یہ مطلب لیا ہے کسی بھی کہکشاں سے وہ پانی آنے کا، وہ انہوں نے لیا پہلی آیت سے. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کے دروازوں کو زور سے کھول دیا. اب دیکھیں اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے ففتحنا ابواب. ابواب جمع ہے باب کی. باب کہتے ہیں دروازے کو. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ پانی کے دہانوں کو، آسمان کے دہانوں کو کھول دیا گیا. انہوں نے ابواب کی یا باب کی یہ تعبیر کیسے لی ہے اس کو بھی سن لیں. دیکھیں ایک لفظ ہے نا، اس کی کافی معنی ہوتے ہیں. باب جو ہے باب، اس کے کافی معنی آپ نے بھی اپنی زندگی میں سنے ہوں گے. چیپٹر جو ہے چیپٹر، آپ انگلش میں اس کو چیپٹر کہتے ہیں، اردو میں باب کہتے ہیں. ایک نیا باب شروع ہو گیا، تو یہاں اس کی مراد دروازے کی نہیں ہوتی. جو لفظ جہاں پر استعمال کیا جائے گا، جس چیز کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس کے معنی کی نسبت اس چیز کی طرف ہوگی. اسی لیے دہانے کو، دہانہ آپ سمجھتے ہیں، یعنی کہ جیسے آپ کیا کہا جاتا ہے نا، اردو میں کہا جاتا ہے کہ چشمے کا دہانہ کا ہے، دہانہ کھل جانا، اس کو بھی باب کہتے ہیں عربی میں. تو جب یہ پانی کے لیے استعمال کیا جائے گا باب کا لفظ، تو یہاں سے آپ اس کو دہانہ سمجھیں گے. پانی کا دہانہ کھول دیا گیا. یہ جو میں نے آپ کو ابھی ترجمہ سنایا ہے، یہ ہے لٹرل ٹرانسلیشن، ایز اٹ از ٹرانسلیشن ہے. اس کی تفسیر کو کیسے لیا جائے گا؟ یہاں مراد ہے پانی کے دہانے کھول دینا، آسمان سے پانی کے دہانے کھول دینا. یہ سمجھیے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ساحل ادیم صاحب نے باب کی ایز اٹ از ٹرانسلیشن لے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آسمان کے دروازے کھول کر کسی قسم کا پانی نیچے بھیجا گیا. لیکن اگر اس تشریح کو بھی صحیح سمجھ لیا جائے تو پھر بھی ان کا موقف، ان کی بات کے اوپر یہ پورا نہیں اترتا. کیسے پورا نہیں اترتا؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی کسی کہکشاں سے آیا تھا. تو کہکشائیں جتنی بھی ہیں وہ آسمانوں کے نیچے ہیں. وہ آسمانوں سے پانی آنا الگ چیز ہے، کسی کہکشاں سے پانی آنا، کسی گیلیکسی سے پانی آنا، وہ ایک الگ چیز ہے. اس لیے یہاں پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یا جو نظریہ یہ بیان کر رہے ہیں یا قرآن کی یہ تفسیر یا ترجمہ یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. دوسری آیت کو آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمینی چشمے جاری کر دیے، وہاں سے پانی نکلنا بھی شروع ہو گیا. تو یہ دونوں پانی جمع جب ہوئے تو اس پانی نے ایک طوفان کی شکل اختیار کی.
اب آسمانی پانی کا میں آپ کو ایک اور سیدھا سا اس کی ڈیفینیشن سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ موجودہ کچھ عرصے میں آپ نے ایک بارش کی ایک ڈیفینیشن سنی ہوگی، جو زیادہ تیز بارش ہوتی ہے، وہ ڈیفینیشن کلاؤڈ برسٹنگ کے نام سے، کلاؤڈ برسٹ ہونا آپ نے سنا ہوگا۔ پچھلے دنوں جو بہت بارشیں زیادہ تیز ہو گئی تھی اسلام آباد میں، جو ایک بارش بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی، تو کہا گیا تھا کہ یہ کلاؤڈ برسٹنگ ہے۔ وہ جو پانی برسنا ہے آسمان سے، بہت زیادہ پانی برسنا جو قرآن میں بتایا گیا ہے، آپ اس کو کلاؤڈ برسٹنگ سمجھ سکتے ہیں، نہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ پانی کسی کہکشاں سے آیا تھا۔ اچھا، دوسری ویڈیوز میں ساحل عظیم صاحب کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ پانی زمین سے کیسے آ سکتا ہے۔ آپ اگر ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، یا کبھی آپ کی زندگی میں دوبارہ ان کی ویڈیوز پہ نظر پڑے، کیونکہ میں اگر وہ سارے ٹکڑے یہاں جب اس ویڈیو میں جمع کرنے جاؤں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اگر یہ زمینی پانی ہے تو اتنا زیادہ کیسے آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی کہیں اور سے آیا تھا۔ چلے آپ ہی کی بات اگر ہم لے لیتے ہیں کہ اگر وہ پانی کہیں اور سے آیا تھا تو کیا وہ واپس چلا گیا؟ زمین پر تو وہی پانی موجود ہے، وہی سمندر موجود ہے جو اس وقت تھے اور اب ہیں۔ انسانی اس زمین کی ہسٹری ہمیں انسان کے پہلے جو بھی چینجز ہوئی ہیں پانی کی، زمین کی، وہ تو بیان کرتی ہے، لیکن انسانیت کے دوران اگر کوئی چینجز ہوئی ہے وہ بیان نہیں کرتی۔ پھر آپ اس بات کو سمجھیں ایک چیز اور، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو اس زمین پہ آباد تھی، کیا اس قوم کے علاوہ بھی کوئی انسان اس زمین پر تھے؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان چند پیڑھیوں کا فاصلہ ہے، 6 8 کہہ لیں یا 10 کے اندر اندر کی روایات آتی ہیں۔ تو کیا انسانوں کی آبادی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے لیے پانی یا اس کے لیے وہ ساری چیزیں طوفان لانے کے لیے کہیں باہر سے پانی منگوایا جاتا؟ تو یہ بات کلیئرلی سمجھ لیں کہ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم کی آبادی کو کروڑوں یا اربوں میں نہیں تھی، وہ مختصر سی آبادی تھی۔ آپ اس کو میکسیمم لاکھوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت زمین پر جو موجود انسان ہے وہ اس کو آپ لاکھوں میں کہہ سکتے ہیں، اور وہی قوم آباد تھی۔ ہمیں یہ بھی کہیں سے تاثر نہیں ملتا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اور نبی کسی اور قوم کی طرف بھی گئے ہوں۔ قرآن سے اور روایات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ہی قوم تھی اس وقت زمین پر، وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ کیسے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا، اس کے بعد سے دوبارہ انسان کی اس کو ایوولوشن آپ کہہ لیں، یا دوبارہ انسانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی حضرت نوح علیہ السلام سے، یا ان کے ساتھ جو چند لوگ تھے ان سے۔ بابا آدم ثانی کا محاورہ آپ نے سنا ہوگا نا، نوح علیہ السلام کے متعلق ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ وہ قوم ایک مختصر تعداد میں تھی، کروڑوں اربوں میں نہیں تھی کہ اس کے لیے پانی کوئی باہر سے لایا جاتا۔ ایک اور طریقے سے سمجھیں آپ اس کو، دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2/3 اس زمین پر پانی ہے، ایک حصہ خشکی کا ہے، 2 حصے پانی کے ہیں، اور وہ پانی ہے کتنا؟ کیا آپ کو معلوم ہی ہوگا، سب کو، آپ ماشاءاللہ علم رکھتے ہیں کہ ان سمندروں کی گہرائی ہے کتنی؟ اس پانی کے علاوہ زمین کے اندر جو پانی ہے وہ کتنا ہے؟ یہ بھی سب آپ کو معلوم ہوگا، پڑھے لکھے ہیں آپ، ریسرچ کر لیجیے گا کہ کتنا پانی ہے۔ تو ان چند لاکھ، سمجھ لیں آپ، چند لاکھ لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے کیا یہ زمینی پانی پورا نہیں تھا کہ کہیں باہر سے منگوایا گیا؟ اللہ اگر اسی پانی کو بادلوں کی شکل میں، بارشوں کی شکل میں برسا دے تو کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ ممکن تھا، سیدھی سی بات ہے۔ باہر سے پانی لانے کی، باہر سے پانی آنے کی جو ضرورت آپ بیان کر رہے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
کیونکہ اچھا یہ بھی بات آپ ایک سمجھ لیں کہ وہ طوفان پوری زمین پر نہیں آیا تھا، وہ اسی قوم پر، اسی جگہ پر وہ طوفان آیا تھا۔ ہمیں کہیں سے یہ ثبوت نہیں ملتا کہ وہ طوفان پوری زمین پر آیا تھا، وہ اسی قوم پر، اسی جگہ پر آیا تھا، وہ چاہے وہ 100 میل کے علاقے میں آباد تھے یا 10 میل کے علاقے میں آباد تھے، یا جو بھی ان کا رقبہ تھا، وہیں پر وہ عذاب آیا تھا۔ اور وہ بارشیں مسلسل کئی دن تک ہوتی رہی تھی، بارشیں مسلسل اب بھی بہت سارے علاقوں میں کئی دن تک ہوتی ہیں۔ آپ بارانی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں کئی دن تک بارشیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ بہت زیادہ تھی انٹینسٹی۔ تو انٹینسٹی زیادہ ہونا بھی کوئی ناممکنات میں سے تو نہیں ہے، ہوتی ہے، ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا ہے نا کہ یہ بارش کا بہت زیادہ برس جانا۔ اگر یہ بارش بہت زیادہ 10 15 20 منٹ 1 گھنٹے کے لیے برس سکتی ہے، تو یہ کنٹینیو کیوں نہیں برس سکتی؟ ایک چیز جب ہو جائے نا، پاسبلٹی ہو جائے اس کی، تو اس کی کنٹینیوٹی کے اوپر شک نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا۔ ایک مرتبہ ایک چیز ہوگی تو اس کی کنٹینیوٹی کے اوپر کیا شک ہونا چاہیے؟ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، اور کنٹینیو بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ کانسیپٹ پیش کرنا، یہ نظریہ پیش کرنا کہ وہ جو بارش کا پانی تھا، یہ وہ جو پانی تھا کسی کہکشاں سے آیا تھا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ پھر آخری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ کیا کسی ایک بھی قرآن کی تفسیر کرنے والے نے، کسی ایک بھی صحابی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک ضعیف حدیث سے بھی آپ کی یہ نظریے کو تقویت ملتی ہے؟ یا ہمیں کسی ایک ضعیف حدیث سے، ایک تو ہوتی ہے نا صحیح حدیث جس کی صحت میں کوئی شکایت نہیں ہو، صحت میں کوئی کمزوری نہیں ہو، سارے راوی صحیح ہوں، وہ صحیح ہونا سب کے متفق علیہ ہے، چلیں چھوڑیں اس بات کو، ضعیف ترین حدیث سے بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ یا جو بات آپ نے اپنے ویڈیو میں بیان کی، ایک حدیث کا حوالہ آپ دے رہے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ حدیث بھی آپ بیان تو کریں کہ کون سی ہے، کون سی کتاب میں ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اور ان کے الفاظ سے کہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پانی کسی کہکشاں سے آیا۔ آپ کہہ تو دیتے ہیں کہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، لیکن وہ حدیث بھائی کس کتاب میں ہے، الفاظ کیا ہیں اس کے؟ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی اور لفظ بلفظ اس کا ترجمہ کر کے سامنے رکھ دیا آپ کے، تو برائے مہربانی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے رکھ دیں کہ وہ حدیث کون سی کتاب میں ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، تاکہ اس حدیث کو دیکھا جائے۔ یا آپ نے جو تشریح بیان کی ہے وہ نہیں ملتی ہمیں، کسی صحابی کے قول سے یہ تشریح نہیں ملتی ہمیں۔ آج تک 1400 سال ہو گئے، آپ سے پہلے کسی شخص نے یہ تشریح نہیں کی، اگر کی ہے تو میں بالکل اس کو دیکھنے کو بھی تیار ہوں، اور اگر وہ حقیقت ہے تو اس سے رجوع کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن نہیں ہے، یہ آپ کی ذاتی سوچ ہم کہہ سکتے ہیں، آپ کی ذاتی سوچ پر ہم پابندی تو نہیں لگا سکتے، لیکن جو دوسرے نوجوان آپ کو سنتے ہیں یا آپ کے فینٹیسزم میں مبتلا ہیں یا آپ کی باتوں کو بہت ہی معتبر جانتے ہیں، ان سے عرض یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، نہ یہ سائنسی بنیادوں پر صحیح ہے، اور اسلام میں تو اس کا کہیں پر کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ لاجکس پیش کرنا الگ چیز ہوتی ہے، ریالٹی الگ ہوتی ہے، فلسفہ، لاجکس یہ الگ چیزیں ہیں، حقیقت الگ چیز ہوتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ جو پانی زمین کے ذریعے نکلا یا اوپر سے اللہ نے برسایا، یہ سارا پانی اسی زمین کا تھا، بعد میں اسی زمین کے اندر وہ سمندروں میں چلا گیا، جھیلوں میں چلا گیا، جہاں بھی چلا گیا، جہاں اس کی جو جگہ اللہ نے بنائی ہے وہاں پر چلا گیا، کہیں نہ باہر سے آیا تھا اور نہ کہیں باہر واپس گیا ہے یہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔